بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 برس کی عمر میں اللہ لڑکیاں جتنی خودسر ہوتی ہیں میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ ماں نے لاکھ منع کیا، زنیرہ باز آ جا، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا ہو کرنے والے لاکھ ہوں گے، بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا، مگر میں نے ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لوہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بدستور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، اور یہ سہانے سپنے مجھ کو ہمارے پڑوسی نذیر کے بیٹے بلال نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کو مول لیا کہ میں نے اس کے ساتھ عمر بھر نبھا کا وعدہ کر لیا۔ ماں کیا، اب تو ساری خدائی بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میرے محبوب کے لیے میری جان بھی لے لیتا تو میں جانتی یہ اچھا ہوگا۔ ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، ہم راتوں کو چھت پر ملتے تھے۔ ماں سو جاتی، اسے تو کیا کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی اور اندھیرے ہمارے رازداں تھے، یہ دونوں ہی ہمارے سنگتی ہوتے تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا۔ ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھیں۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح کاذب بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے فرائض ادا کرتی، دن بھر گھر کے کام اور فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ یوں پیٹ بھرنے کو چکی کی یہ مشقت ان کو شام تک نڈال کر دیتی۔ سرے شام ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں زینہ طے کرتے چھت پر چلی جاتی جہاں بلال میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور قرب کے تمام مراحل طے ہو گئے۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش تھا۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ اب میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ جب ملتی کہتی روز آگ کے اس دریا سے گزرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی ہے بلال، میں حوصلہ ہارنے لگی ہوں۔ تم میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جب تم کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھ کو اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہ دیتا۔ ہر بار کہتا ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ آخر کیوں بلال، کیا اڑچن ہے، کون سی مشکل ہے، کیا قباحت ہے؟ میں اصرار کرتی۔ ایک میری بیوہ ماں تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے میری شادی جلد ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے، اور تم کو بھی بچپن سے جانتی ہے، پیار بھی کرتی ہے تم سے۔ ایک بار کہو گے تو 100 بار ہاں کہے گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نحال نہ ہو جائے تو کہنا۔ تمہاری ماں کی طرف سے تو مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے، انہی کو منانے کے لیے مہلت چاہیے۔ ماں سے بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ابا سے منوا لوں گی، مگر کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ اب تم صبر کرو تب آنا۔ ایسا کہتے ہوئے بلال کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی وہ اس موڑ پر مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر بن پتوار کے کشتی مانند ہو چکی ہوں۔ اماں نے جب دیکھا کہ بلال کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تو انہوں نے چچا کو فون کر دیا، تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی؟ تم ہی کوئی رشتہ تلاش کرو۔ تبھی وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے بے سر و سامانی میں یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں کے منہ سے اقبال کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ میں بالے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ماں کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے اقبال میں؟ کوئی برائی نہیں ہے، میں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں وہی بسیرا کر چکا ہے، وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی۔ میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں، مجھ سے پوچھے بنا ایسا کیوں کیا اماں؟ آپ نے ان کو جواب دینا ہوگا، نہیں تو زہر کھا لوں گی۔ میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتی رہی، جب دیکھا کہ میں ہر درمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوں، وہ بنا مجھ سے کچھ کہے بلال کے گھر چل دیں۔ واپس آئیں تو کہنے لگی آج شام کو بلال آئے گا، تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کیے دیتی ہوں۔
تمہارے چچا ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر تمہارے چچا کو تیری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور تجھ کو اقبال سے شادی کرنا ہوگی۔ اماں نے عجیب منطق لڑائی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ بلال سے جا کر صاف بات کی تھی، جو عرصہ سے منہ میں کنگھیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے جا رہا تھا، اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی کہ بارے ہاں یا نہ، مگر بلی تھیلے سے تو باہر نکلے گی۔ شام کو بلال آ گیا، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اس سے باتیں شروع کر دیں۔ میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات بنا لگی لپٹی اس کو بتا رہی تھیں اور وہ ہمتن گوش تھا۔ بالآخر کچھ وقت کے بعد اماں نے ہی خاموشی کو توڑا۔ بلال بتا، اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ خالہ جی، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی فرزندی کا شرف پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے، وہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ کوئی بات نہیں، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی دن میرے گھر پر آ کر زنیرہ سے نکاح کر لو۔ تو بھی راضی، میں بھی راضی ہوں۔ مجھے احساس ہے تیری مجبوری، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا، فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کو بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو امڑ آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو گر پڑتی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ بولا، خالہ جی، آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ کو اختیار ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس رات جب میں بلال سے ملی خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا۔ انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن نکاح بھی تم سے ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا جواب تھا۔ اس روز بلال کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا کہ زمین میں گڑ جاؤں۔ جب اتنا ہی مجبور تھے تم تو مجھ کو ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ کیوں قربت کے مرحلے طے کیے تم نے؟ میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ یہ اس کا جواب تھا۔ میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر تم سے نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے جینے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نے بلال سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 15 روز بعد چچا آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لیتے آئے تھے۔ امی سے کہا سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی برات آئی، بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے بنوایا۔ محلے داروں نے تقریب میں شرکت کی، رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ کہنے کو بیاہ ہو گیا، مگر دل کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر چٹکیاں لیتی تھی، خود کو کوستی تھی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کرتی۔ سچی محبت کرنے والے انتظار ہی کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر بلال مجھ کو اپنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا تھا۔ بلال کی اجازت آتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کس سے بیان کرتی۔ نئی دلہن تھی، مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی چہرے سے نہ چھلکتی تھی۔ اقبال اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دلجوئی کرتے تو رو پڑتی۔ ایک دن اقبال نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، زنیرہ میں تیرا دکھ جانتا ہوں، تو سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تو بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے پھر بھی تم کو اپنایا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تم کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس بات کا غم مجھے ستاتا تھا، کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون ہوتا تھا۔ تبھی جب ابا جی نے مجھ سے رشتے کے لیے رضا پوچھی، میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بلال کا ایک دوست میرا دوست ہے، میرے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ بلال اس سے تفصیل کے ساتھ تیری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے کہتا تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست ظہیر سے نہ کرتا۔ سچ ہے نا کہ تم راتوں کو بلال سے چھت پر ملا کرتی تھیں؟ یہ سچ تھا۔ بلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ان کو صاف کیا۔ ہاں، مگر میں نے اقبال کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔
مجھے معاف کر دیجئے، وہ دن میری ناسمجھی کی بھول تھی، اچھے برے کی تمیز نہ تھی مجھ کو، مگر آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ بولے جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے بلا دیا تم بھی بلا دو، عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھی ان ہی کی رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ بلال سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اقبال نے میرے میکے جانے پر پابندی بھی نہیں لگائی۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا ہے کہ اس کے والدین نہیں مانتے، وہ معذرت کرنے آ گئیں، امی سے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے زنیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ خود بلال نے مجھے روکا، کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کروں گا کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ بلال نے لالچ کیا، جبکہ ہم اس کو روکتے رہے کہ زنیرہ ہماری دیکھی والی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ خاتون جب بلال کی نیت سے پردہ اٹھا گئی تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنے لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا بلال نے ہنا سے شادی کر لی اور گردمات بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کے اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو اب بھی کھلونا بن جاتی۔ جان بوجھ کر خود کو اوپلے ایسی جلتی راکھ میں گرانے کے لیے کیوں کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتی؟ بلال خود مختار تھا، وہ اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کرو گے تو ہم خوش ہیں، ہم کو بتا دو تو رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے ہی منع کر دیا، دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی۔ میں تو پہلے والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب اس کی بہن بلال کا سندیسہ لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو مجھے بلا دے، دوبارہ کوئی سندیسہ نہ لانا۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند ثبت تھے، بس نہ چلتا تھا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔ بھلا اب کیا میں بلال سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا تھا۔ تب من کرتا کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک بار ہی جل کر بھسم ہو جاؤں۔ یہ احساس کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے، کبھی اس دنیا کے چمنزاروں میں گل و بلبل کی حقیقت مہکتی اور چہکتی ہے، تو کبھی پچھتاووں کی آتش چمنزاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ جلد ہی مجھ کو معلوم ہو گیا کہ پچھتاوے صرف مجھ کو ہی نہیں جلا رہے ہیں، ان لپٹوں نے بلال کو بھی گھیر لیا ہے۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا۔ ہنا کو دولت کا گمان تھا، بلال کی زندگی کو کیا سنوارتی وہ۔ اس کے غرور نے بلال کی عزت نفس کو ہی پارا پارا کر دیا۔ تبھی وہ ایک لٹے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے رستوں پر لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، اپنی بہن کے ہاتھ سندیسے بھیجنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی مجھ سے، اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ ناظرین، اس کہانی کے اختتام کے ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور شجاعت اصغر پارہ کو اجازت دیں تاکہ کسی اور نئی اچھی آنے والی کہانی کے ساتھ آپ کے آگے حاضر ہو سکوں۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔